ملک امتیاز گل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، امتیاز صاحب اس میں کوئی ہے جان کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کو دھچکا لگے گا؟ خود بیت اللہ محسود تو یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ پتہ نہیں جو مقدمہ قائم ہوا ہے کس حد تک درست بھی ہے. اس میں اپنے پریس کانفرنس 24 مئی 2008 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ کافی ایک کنفیوژن تھی، کنٹروورسی تھی اس کے اراؤنڈ. لیکن قطع نظر اس کے آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ شخص اب اس دنیا میں زندہ موجود نہیں ہے تو اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان، کیونکہ جس کانٹیکسٹ میں بیت اللہ محسود رہنما بنا، ایک خلا پیدا ہوا تھا. پہلے نیک محمد جون 2004 میں میزائل حملے میں مارا گیا، اس کے بعد عبداللہ محسود تقریباً 2006 میں مارا گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان آرمی کا آپریشن بھی بریگیڈیئر صاحب شاید انہی دنوں وہیں پہ تھے. اسی آپ کی گفتگو یہاں سے جاری کروں گا، ایک بریک ہمیں لینا پڑے گا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے امیر بیت اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں وفات پا جانے کے بعد اب صورتحال کیا ہوگی. ایک اور جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ڈرون حملوں میں بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے اوپر خوشی منانا ٹھیک نہیں ہے. ڈرون حملے اب تک ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پرویز صاحب یہی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ڈرون حملوں کی ایک طرف ہم مذمت کرتے ہیں، حکومت بھی مذمت کرتی ہے، اب ڈرون حملے میں ہمارے ایک دشمن مثال کے طور پہ پاکستان کا جو ہے وہ ہلاک ہوتا ہے تو اس پہ خوشی منائی جائے، کیا کیا جائے؟ فرحان صاحب آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویسچن. ایسا ہے کہ ڈرون حملے ہم اب بھی یہی کہیں گے کہ ڈرون حملے کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ پبلک اوپینین آج جو خبر چلی ہے نا، اس کے بعد پبلک اوپینین نے اس ڈرون حملوں کو ضمنی حیثیت دے دی. بیسیکلی اب یہاں پہ جو ہماری پولیٹیکل سوچ ہے، جو عام فہم آدمی اب اگر سوچے گا تو وہ کچھ حد تک اب ڈرون حملے کی حمایت کی بات کرے گا. لیکن پھر بھی ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، یا یہ کہ ہم جب اپنے ملک کو خود مختار ملک کہتے ہیں پاکستان کو، تو ہم ڈرون حملوں کی پھر بھی مذمت کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ڈرون حملے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف ضروری ہیں تو یہ ٹیکنالوجی آپ پاکستان کو دے دیں، یہ خود اس ٹیکنالوجی کے تحت اپنی جو ہے وہ ڈیل کر سکے گی. تو ہم ڈرون حملوں کی باوجود اس کے کہ یہاں بیت اللہ محسود اس میں مارا ضرور گیا ہے، لیکن ہم ڈرون حملوں کی حمایت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب تو ہم حمایت نہیں کریں گے. امتیاز گل صاحب وہ یہی کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے جو آپ کے مجرم ہیں ان کو ہم ہلاک کر رہے ہیں لیکن ڈرون حملے کرنے دیں. بالکل کوalition ممبر کے طور پہ پاکستان بنیادی طور پہ اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا شخص مارا جائے جو کہ ہمارا بھی دشمن ہے، ان کا بھی دشمن ہے. بالکل دنیا بھر میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے پاکستان انیمی نمبر 1، دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو واشنگٹن اینڈ ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. تو اس میں پرویز صاحب کی بات میرا خیال ہے وہ تو سب پاکستانی چاہیں گے کہ یہ حملے اس طرح نہ ہوں، کیونکہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری سالمیت پہ ایک حملہ تصور ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے، اگر پاکستان کی حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ ہماری ریٹ اس علاقے میں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی مسلح افواج پہ، پاکستان کی حکومت پہ اگر امریکہ کا اعتماد نہیں ہے، جس طرح جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ہمیں امید یہ ہے کہ وہ ڈبل گیم اب نہیں ہو رہی ہے، کہ اعتماد کا رشتہ اس حملے کے بعد کچھ شاید قائم ہو جائے، کچھ بدگمانی دور ہو جائے، شاید پھر بات اس طرح چل سکے کہ آیا ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جا سکتی ہے نہیں. لیکن جب تک نہیں ملتی ہے پاکستان کو بحیثیت قوم یہ ثابت کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم اس جنگ میں مکمل طور پہ یکسو ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ اب پاکستان کے عوام کی جنگ ہو چکی ہے. جس انداز میں خودکش حملے ہوئے ہیں، جس انداز میں صوبہ سرحد ہمارا صوبہ ہے اس کی تباہی ہوئی، معیشت تباہ ہوئی ہے، بے روزگاری میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر، جتنے کرمنل گینگز ہیں انہوں نے بھی طالبان کے لبادے میں لوٹ مار شروع کر رکھی ہے. تو یہ ساری خرابیاں ان ایسے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ جو کہ بنیادی طور پہ بلیک میلرز کا کام کرتے رہے ہیں. ہم اپنے کنوینئنس کی خاطر ان کے ساتھ الائنس تو کر لیتے ہیں، چاہے وہ سرحد کے اس پار تھے چاہے سرحد کے اس پار تھے، لیکن جب بھی مشکل کا وقت آتا ہے یہ ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی حالیہ مہینوں میں بھی یہ ہوا ہے. لہٰذا
ہمیں دنیا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایسے گروپوں کے ساتھ کوئی الائنس آئندہ نہیں رکھیں گے، اور یہ کہ ہم نے ان سے سبق سیکھ لیا ہے، اس کے بعد شاید دنیا ہم پہ اعتماد کرنا شروع کرے اور وہ اس بات پہ غور کرنا شروع کریں کہ ان کو یہ ٹیکنالوجی دی جائے کہ نہیں۔ اس وقت تک آپ چاہیں نہ چاہیں یہ حملے ہوتے رہیں گے، جہاں بھی ان کو خبر ملے گی کہ وہ لوگ جن کو دشمن سمجھ رہے ہیں موجود ہیں، چاہے وزیرستان میں بلوچستان میں، یہ سلسلہ میرا خیال ہے بدقسمتی سے یوں ہی جاری رہے گا۔ اچھا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب شاید اس حملے کے بعد یا اس کامیابی کے بعد جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا لگتا ہے آپ کو یہ حملہ آپ سمجھتے ہیں مشترکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہوا ہوگا ایسے، اور اس میں بد اعتمادی کی جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں پاکستان کی سائڈ سے بھی اور نیٹو کی سائڈ سے بھی یا امریکن سائڈ سے بھی، میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں اتنی بد اعتمادی ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ اکٹھے 2001 سے اکٹھے یہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں القاعدہ کے سب سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور جو لوگ ایکچوئل کنسرنڈ ہے، جن کو ایکچوئل چیز کا پتہ ہے، ان میں کوئی اس طرح کی